آج عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق عمران خان صاحب کا چونکہ صحت کے کچھ مسائل کا شکار رہے ہیں وہ جیل میں، اسی طرح سے ان کی بیگم بشرا بیگم بھی اپنی آنکھ کی تکلیف کی وجہ جہاں پہ ان کی فیملی کے ساتھ ان کی ملاقات کروا دی گئی۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑے عرصے سے، بہت لمبے عرصے سے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اور ان کی بیگم بشرا بیگم جو ہیں ان کو ان کی فیملی تک ایکسیس نہیں دی جا رہی تھی۔ اب حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ پیش رفت جو ہے وہ اس وقت سامنے آئی جب دونوں طرف سے کچھ لچک کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے مطابق بشرا بیگم کی جو فیملی ہے وہ باہر آ کے کسی قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بیان دیں گے، تو اس شرط کے اوپر ان کی ملاقات جو ہے وہ بشرا بیگم کے ساتھ کروا دی گئی ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے اس کو بھی اس بات کے لیے مطمئن کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کروا دی جائے گی، اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ موجودہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ان کی طرف سے ایفرٹ سامنے آئی، اور اتھارٹیز کے ساتھ بھی ان کا معاملہ جو ہے وہ طے پایا کہ عمران خان صاحب کی ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے۔ حال بتائے اس کی شرط یہ ہوگی کہ باہر آ کے وہ کسی قسم کی کوئی نیوز پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی متنازع بیان جو ہے وہ باہر آئے گا۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ جب علیمہ خان صاحب کی بہن جو ہے ان کی اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو کچھ بڑی تلخ باتیں جو ہے وہ سامنے آئیں، جس کے بعد ان کی ملاقاتوں پہ مکمل طور پہ پابندی لگا دی گئی، اور یہ پابندی جو ہے وہ ایک لمبے عرصے سے برقرار ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بارہا دفعہ کوشش کی کہ اس کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام تک یہ پہنچ جائے، لیکن بہرکاف پھر بھی وہ اپنے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ تلاش نہیں کر پائے تھے۔ اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، ان کی ایفرٹس کے ساتھ یہ ایک معاملہ جو ہے وہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پہ پہنچا، جہاں پہ دونوں اطراف سے یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی کہ اب جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرے گا ان کی جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے اس کے حوالے سے کوئی پیغام جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی متنازع گفتگو جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مسلسل انتشار کا شکار چلی آ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہے وہ جیل میں ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرنے والا کوئی بھی پرانا لیڈر وہاں پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، اسی طرح سے جو سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب تھے وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اسی طرح سے جتنی بھی سینئر لیڈرشپ تھی یا تو وہ پارٹی چھوڑ چکی ہے یا وہ جیل میں بند ہے، اور نئے آنے والے لوگ جو ہیں ان کا پارٹی کے ساتھ اتنا کوئی افیلیشن نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروا پاتے یا حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بہت بہتر طریقے سے نیگوشیشنز جو ہیں وہ کرتے کہ اس کا پازیٹیو جو ہے وہ رسپانس سامنے آتا، اور وہ ایک مشکل وقت جو عمران خان صاحب پہ چل رہا ہے اس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کروا سکتے۔ یہ بہرکیف ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ نہیں کروا سکے ہیں۔ بہرکیف یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کی بہنوں کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے گی، تاکہ وہ اپنے صحت کے بارے میں، تاکہ وہ اپنے معاملات کے بارے میں، تاکہ وہ اپنی پریشانیوں کے بارے میں ملاقات جو ہے وہ کریں اور ان کو بتا سکیں۔ جیل میں وہ چونکہ قید تنہائی میں رہ رہے ہیں تو اس دوران ان کا ایک تو حوصلہ بھی بہت ہے، وہ بڑے پیور انسان رہے ہیں، انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی مشکل کے ساتھ جو جیل ہے وہ برداشت کی ہے، اور نہ صرف برداشت کی ہے بلکہ انہوں نے کوئی شکوہ بھی نہیں کیا ہے اسٹل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا سیاستدان جیل میں جاتا ہے تو وہ صحت کا بہانہ بنا کے یا کسی نہ کسی طرح سے فیور لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، ایسی کوئی بات سامنے نہیں جس سے یہ لگے کہ وہ فیور لینا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ خبر ان کے جتنے بھی فینز ہیں یا سپورٹرز ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے، اور خاص طور پہ اگر ان کی فیملی اور بہنوں کی ملاقات ان سے ہو جاتی ہے تو یقینی بات ہے وہ ان کے لیے جو بہتر ہوگا، ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کروانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ملاقات جو ہے وہ کامیاب ہو پاتی ہے یا کہیں اس میں کوئی پرابلم ہو پاتی ہے، پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ کریٹ کروا پاتی ہے۔ پاکستان چونکہ اب خطے میں بڑا اہم پلیئر بن گیا ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بدتر ہوتی چلی جائے گی، لیکن اس کے باوجود پاکستان سفارتی لحاظ سے بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی جتنی سرکاری جماعتیں ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا حکومت میں ہیں یا باہر اپوزیشن میں ہیں، کیا وہ مل کے کوئی ایسا لاہے عمل تیار کرتی ہیں جس سے پاکستان جو ہے وہ ایک معاشی طور پہ بھی مضبوط ملک بن کے سامنے ابھرے۔ یہ بہرکیف دیکھنا باقی ہوگا، کیونکہ دنیا کے تمام ممالک جو ہیں جب تک ان میں سیاسی استحکام نہیں آتا ہے تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔
تو یہ ضروری ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ پاکستان میں آئے، کیونکہ سیاسی استحکام آئے گا تبھی یہ تمام جو پرابلمس ہیں معاشی وہ بھی حل ہو جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب کی ان کی فیملی کے ساتھ جو ملاقات کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کیا یہ کارآمد ہوتی ہیں، کیا یہ پاکستان میں سیاسی جو درجہ حرارت ہے اس کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، یعنی یہ بہرکیف آنے